ایمان ہی احتساب کی پہلی بنیاد ہے. کیا میں اور آپ اس اصول کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں؟ پتہ چلتا ہے ہماری صبح ہوتی ہے، ہماری شام ہوتی ہے، ہمارا معاملہ کیا ہے، ہماری آنکھ کھلتی ہے تو ہم یہ سوچتے ہیں آج دنیا میں کیا کیا کام کرنے ہیں. اچھا، پورا دل، دماغ، جذبات، شعور سب اس کے ساتھ ہوتے ہیں. آپ سب ماشاءاللہ فجر کی نماز پڑھتے ہوں گے، نماز پڑھتے ہوئے بھی ہمیں یاد نہیں رہتا کہ کیا پڑھ رہے ہیں. غائب الدماغ ہوتے ہیں، کوئی فیلنگز نہیں، کوئی جذبات نہیں. اگر کوئی دینداری ہمارے یہاں ہے تو وہ اس نوعیت کی ہے. دنیا اصل میں دو چیزوں کا نام ہے، باقی سب اضافے ہیں. صرف دو چیزیں، ایک میاں بیوی اور دوسرا کھانا پینا. یہ دنیا ہے. باقی مثال کے طور پہ اگر یہ لباس بھی ہے جو ہم سمجھتے ہیں بہت اسینشل ہے، آپ کو پتہ ہے ہمارے اماں ابا نے، آدم و حوا نے پتے پہنے تھے. انسان پتے پہن کے بھی جی سکتا ہے. ہزاروں سال انسان ایسے رہے کہ درختوں کی کھو میں رہیں، غاروں میں رہیں، گھر کی ضرورت بھی نہیں ہوتی. لیکن میاں بیوی کے بغیر نہیں رہ سکتے، اس لیے کہ نسل ختم ہو جائے گی. اور کھانے پینے کے بغیر نہیں رہ سکتے، آدمی مر جائے گا. روز آ کے ان دونوں چیزوں کو روک دیتا ہے. باہر آؤ، اس دنیا سے باہر آؤ اور ذرا اس کو استعمال کرو. اس فزیکل ایکسرسائز کو مینٹل ایکسرسائز بناؤ. ایمان اور احتساب یاد رکھیے گا سر تسر مینٹل عمل ہے. پھر دور جدید میں جن حالات میں ہم جی رہے ہیں وہ نعمتیں تو کبھی بادشاہوں نے بھی نہیں سوچی تھی. کبھی کسی بادشاہ نے تصور کیا تھا کہ وہ دوپہر کے وقت گرمی میں اے سی چلا کے ماحول کو ٹھنڈا کر دے گا؟ ناقابل تصور تھا. کبھی کوئی بادشاہ، حتیٰ کہ کوئی پیغمبر بھی جہاز میں اڑائے؟ ہم اڑتے ہیں، ہزاروں میل کا سفر گھنٹوں میں طے کر لیتے ہیں. پھر ہدایت کی نعمت، عالم کے پروردگار نے لکھ کے ہمیں انسٹرکشن دی ہیں، رہنمائی کی ہے، بتایا ہے خیر کیا ہے، شر کیا ہے، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا. نعمتوں کی کمبار ہے. لیکن ہمارا پرابلم کیا، ہماری وائرنگ کیا ہے؟ ہماری دماغ کی وائرنگ یہ ہے کہ نعمتوں کو ہم فوراً فار گرانٹڈ لے لیتے ہیں. روٹین کی چیز ہے، معمول کی بات ہے. چھن جاتی ہے تو لگتا ہے کہ بہت بڑی نعمت تھی. اتنا خوفناک وقت آنے والا ہے. آپ دیکھیں نا، عالم کا پروردگار قرآن نازل کر کے بات کر رہا ہے، دنیا کے کسی مسئلے کو ایڈریس ہی نہیں کر رہا. یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اصل مسئلہ تو، اصل مصیبت تو آ رہی ہے، اس کی تیاری کرو، اس کے لیے جھنجھوڑنا ہے. پیغمبروں نے اس کے لیے زندگیاں لگائی ہیں، تن من دھن کی بازی لگائی ہے اس کے لیے. اعلیٰ ترین انسان، اعلیٰ ترین لوگ یہ کام کرتے رہے. خدا کے بہترین لوگوں نے یہ کام کیا ہے. کمال یہ کہ انسانیت نے کبھی نہیں سنا، آج بھی نہیں سن رہا. لیکن ہمیں یہ کام کرنا ہے. دیر از نو وے آؤٹ. حاضرین گرامی قدر، رمضان کی آمد سے قبل تمام مسلمان اس ماہ مقدسہ کے لیے سراپا انتظار بن جاتے ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس مقدس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں، اس کی برکتوں کا جو نزول ہوتا ہے وہ بہت غیر معمولی ہے. وہ عام حالات میں، عام دنوں میں کبھی نہیں ہوتا. اور پھر ایک مہینے تک ہو، یہ تو اعزاز ہے جو کسی اور مہینے کو حاصل ہی نہیں. تو اس ماہ مقدسہ میں جو کچھ اللہ تعالیٰ کی عنایات ہوتی ہیں، جو افضال ہوتے ہیں، اس کے بارے میں قرآن مجید نے بھی کلام کیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، جو صاحب جوامع الکلم ہیں، انہوں نے بھی اپنے غیر معمولی اسلوب میں اس حقیقت کو بیان کیا ہے. ایسی ہی ایک روایت اس وقت آپ کے سامنے اسکرین میں ہے، جس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، کہ جن لوگوں نے اس حال میں رمضان کے روزے رکھے کہ اس کے ساتھ وہ ایمان اور احتساب کے عمل سے گزر رہے ہوں، ان کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. یہی بات رات کے قیام کے حوالے سے حضور نے ارشاد فرمائی ہے کہ جس شخص نے روزے کی راتوں میں قیام کیا، اور یہ بات سمجھ لیجئے کہ رات میں قیام کا مطلب اصل میں تہجد کی نماز میں کھڑے ہو کر قرآن مجید پڑھنا ہے. اصل میں یہاں قرآن مجید پڑھنا زیر بحث آ رہا ہے. صحابہ اکرام قرآن مجید ایسے ہی پڑھا کرتے تھے. ان کے یہاں مصحف سے زیادہ اس چیز کا رواج تھا. قرآن انہیں زبانی یاد تھا، اور قرآن مجید کی ٹرانسمیشن اورل ہوئی ہے. تو اصل میں یہ ادب میں ہم یہ کہتے ہیں کنایا کیا ہے حضور نے، یعنی اصل مراد تہجد کی نماز ہے اور قرآن پڑھنا مراد ہے. جس شخص نے قرآن پڑھا
ایمان کے ساتھ، احتساب کے ساتھ. یہ فضیلت، یہ بخشش، یہ عنایت اس کے لیے بھی ہے کہ پچھلے سارے گناہ معاف ہو گئے اور اب نئے سرے سے اپنی زندگی کا آغاز کرو. یہ وہ عنایت ہے جو اس ماہ مقدسہ میں کی گئی. اگر آپ غور کیجیے تو کتنی عظیم اپارچونٹی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے جب پیش ہوں گے. اور فرض کیجئے اس وقت آپ کی عمر اگر 60 سال ہے تو پیچھے کا کوئی حساب اللہ تعالیٰ نہیں لیں گے. کیسی عنایت ہو گئی، کیسا فضل ہو گیا، کیسا کرم ہو گیا. اب سوال یہ ہے کہ یہ جو نعمت حاصل ہوتی ہے، یہ جو عنایت حاصل ہوتی ہے، یہ صرف روزہ رکھنے سے اور قرآن مجید پڑھنے سے حاصل ہوتی ہے؟ نہیں. روایت میں اگر آپ دیکھیے ایک بات اور کہی گئی ہے، ایک بات اور کہی گئی ہے اور جو بڑی اہم ہے اور جو ہم مس کر جاتے ہیں، جس پر غور نہیں کرتے. دونوں جگہ وہ موجود ہے. وہ کیا ہے؟ ایمان و احتساب. ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ روزے رکھنا، اور ایمان کے ساتھ اور احتساب کرتے ہوئے قرآن مجید کی تلاوت کرنا. یہ وہ بات ہے جو کہی جا رہی ہے. یعنی قرآن پڑھنا ایک فزیکل عمل ہے، نماز پڑھنا ایک فزیکل عمل ہے، روزہ رکھنا ایک فزیکل عمل ہے. ایمان اور احتساب سرتاسر ایک مینٹل عمل ہے، یہ ذہنی عمل ہے. یہ ہونا چاہیے، یہ ہوگا تب یہ فضیلت حاصل ہوگی. اب یہ ہوگا کیسے؟ قرآن مجید اس کو بیان کرتا ہے، اور حضور کے یہ جو ارشادات ہیں اصل میں اسی بات کی تشریح ہے. اس آیت کی جو اس وقت اسکرین پر آپ کے سامنے ہے، اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں جہاں رمضان کے روزوں کے بارے میں احکام دیے ہیں، وہاں پر اس مہینے میں اور پورے مہینے میں ان روزوں کو فرض کرنے کی یہ وجہ بتائی ہے کہ یہ وہ ماہ مقدسہ ہے جس کے اندر قرآن مجید کا نزول شروع ہوا تھا. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. یہ وہ ماہ مقدسہ ہے جس کے اندر قرآن مجید کو نازل کیا گیا تھا. اس وجہ سے اس مہینے میں روزے رکھے گئے ہیں. اور احتساب اگر ہوگا اپنا اور ایمان اگر رکھا جائے گا تو کس چیز کے اوپر رکھا جائے گا؟ قرآن مجید پر ایمان رکھا جائے گا. ھدی للناس، یہ انسانوں کے لیے ہدایت ہے، واضح روشن دلائل ہیں جو اپنی نوعیت کے لحاظ سے سرتاسر ہدایت ہیں اور حق و باطل کے درمیان امتیاز کر دیتے ہیں. تو ایسی غیر معمولی عنایت اللہ تعالیٰ نے کی ہے. آسمان و زمین کا مالک ہم حقیر انسانوں سے مخاطب ہو گیا ہے، انگلی پکڑ کر ان کی رہنمائی کر رہا ہے، صحیح رستہ بتا رہا ہے، غلطیوں پر تنبیہ کر رہا ہے، توجہ دلا رہا ہے، جنت کی طرف بلا رہا ہے، موٹیویٹ کر رہا ہے. یہ عنایت کی ہے پروردگار عالم نے، ہمارے بادشاہ نے، ہمارے مالک نے. تو ہماری کیا ذمہ داری ہے کہ اس کی روشنی میں ہم اپنا احتساب کریں اور اس کی ہدایات پر ایمان لائیں. جب یہ کریں گے تب یہ فضیلت ہمیں ملے گی. روایات سے یہ بھی بات سامنے آ رہی ہے کہ جس طرح یہ کام قرآن مجید کی روشنی میں کرنا ہے ایمان و احتساب کا، اسی طریقے سے جس وقت انسان روزہ رکھا ہوا ہوتا ہے تو وہ ایمان کی تجدید اور اپنے احتساب کے لیے ایک بہترین حالت میں آ چکا ہوتا ہے. یہ کیسے ہوتا ہے اس کو ہم تھرو آؤٹ دا لیکچر دیکھیں گے. تاہم ہم یہ بات جانتے ہیں کہ روزے کوئی پہلی دفعہ تو نہیں آ رہے. ہماری زندگیاں گزر گئی ہیں، ہر سال رمضان آتے ہیں، لوگ روزے بھی رکھتے ہیں، لوگ قرآن بھی پڑھتے ہیں. اب گناہ معاف ہوتے ہیں نہیں ہوتے یہ تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، اس لیے کہ یہ اس کا علم ہے. لیکن یہ بات ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اگر ایمان کے ساتھ اور احتساب کرتے ہوئے کوئی شخص روزے رکھے گا اور یہ کام قرآن مجید کی روشنی میں کرے گا تو اس کے رویے میں لازماً تبدیلی آنی چاہیے، معاشرے میں خیر پھیلنا چاہیے اگر وہ یہ کام کر رہا ہے. یہ کامن سینس کی بات ہے. اب دل پہ ہاتھ رکھ کر آپ مجھے بتائیے اپنے معاشرے کا حال. این روزوں کے اندر، این روزوں میں جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے، یعنی منافع خوری کس درجے پہ پہنچ جاتی ہے، لڑائی جھگڑے اس مہینے میں زیادہ ہو جاتے ہیں، لوگوں کو اپنے ٹیمپرامنٹ پہ، اپنے جذبات پر قابو نہیں رہتا.
کوئی تبدیلی سماج میں نہیں آتی. وہ ظاہری پروسیس تو ہو رہا ہوتا ہے, مسجدیں آباد ہو جاتی ہیں, تراویح بھی لوگ پڑھنے لگتے ہیں, قرآن مجید کی تلاوت بھی ہو جاتی ہے, سحر و افطار کا بہت غیر معمولی اہتمام بھی ہوتا ہے, لیکن کیا شخصیت میں, کردار میں, سیرت میں, اخلاق میں, رویے میں کوئی تبدیلی آ رہی ہے؟ معاشرہ مجموعی طور پر کیا بہتر ہو رہا ہے؟ یہ بات میں بھی جانتا ہوں, آپ بھی جانتے ہیں. مسئلہ کیا ہے؟ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اب یہ بڑی اہم بات ہے, اس کو سمجھ لیں کہ یہ جو انسان کا دماغ ہے کیسے کام کرتا ہے. یہ بات اگر سمجھ لیں گے تو پورا لیکچر بھی اب آپ کے سمجھ میں آ جائے گا, اور یہ رمضان بھی ہماری زندگی کا ایک ڈیسائسو اور فیصلہ کن رمضان بن جائے گا. دیکھیے, ہمارا جو دماغ کام کرتا ہے نا, وہ جو ہمارے دماغ میں 86 ارب کے قریب سیلز ہیں, نیورونز ہیں. تو جو کام ہم معمولاً کرتے ہیں, عادتاً کرتے ہیں, ہمارے رویے ہوتے ہیں جو ہمارے روٹین میں شامل ہوتے ہیں, دماغ ان کے لیے بار بار شعوری فیصلے نہیں لیتا, بلکہ نیورون کی وائرنگ ہو جاتی ہے نیورو ٹرانسمیٹرز کے ذریعے سے. میں اب آسان زبان میں سمجھاتا ہوں, یہ تو کچھ مشکل شاید بات ہو جائے گی. دیکھیں, یہاں پہ لائٹیں لگی ہوئی ہیں, سامنے لائٹیں جل رہی ہیں, ٹھیک ہے نا. اچھا, میں یہ چاہوں کہ بھئی یہ لائٹیں ادھر جلنی چاہیے, میں نکال کے لائٹیں یہاں لگا دوں, سوئچ آن کروں, لائٹیں کیا جل جائیں گی؟ نہیں جلیں گی. اس کے پیچھے وائرنگ ہوئی بھی ہے. جب تک وائرنگ نہیں بدلیں گے لائٹیں ادھر آ کے جلیں گی نہیں. ہمیں وائرنگ کرنی پڑے گی. اسی طریقے سے اگر اپنے رویوں کو بدلنا ہے تو دماغ میں ہمیں جو وائرنگ ہے اسے ان وائر کرنا پڑے گا, اور پھر نئی وائرنگ کرنی پڑے گی. رمضان اسی لیے آتا ہے, یہی کرتا ہے, اس میں یہی ہوتا ہے. اس کی شریعت جس طرح مقرر کی گئی ہے وہ بھی یہ کام کرتی ہے. اور پھر اضافی طور پر اس ماہ مقدسہ میں اللہ تعالیٰ کے خصوصی افضال و عنایات اترتے ہیں. آپ کو معلوم ہے نا, حضور نے فرمایا شیاطین بند کر دیے جاتے ہیں, جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں, جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. ایک روحانی فضا پیدا کر دی جاتی ہے, وہاں پر یہ کام کرنا آسان کر دیا جاتا ہے. تو اس مہینے میں, رمضان میں, ہمیں ان وائرنگ کرنی ہے اپنے پچھلے رویوں کی, اور پھر ری وائرنگ کرنی ہے. کیسے کرنی ہے؟ اب ایک ایک کر کے ذرا چیزوں کو لیتے ہیں. پہلی چیز جو حدیث میں موجود تھی وہ یہ تھا کہ ایمان کے ساتھ روزے رکھنے. ایمان کیا ہے؟ ایمان اس چیز کا نام ہے, اس حقیقت کو سمجھنے کا نام ہے کہ اس دنیا میں اگر ہم آئے ہیں تو بلا وجہ نہیں آئے ہیں, بلکہ ہمارے خالق نے, ہمارے مالک نے ہمیں امتحان کے لیے پیدا کیا ہے. اور اس امتحان میں اصل امتحان ہمارے کردار کا, ہمارے اخلاق کا, ہماری فکر کا, ہمارے رویوں کا ہے. یہ ہمارا امتحان ہے. بہت جلد امتحان کا وقت پورا ہوگا, فرشتے آئیں گے, ہم چاہیں نہ چاہیں زبردستی ہمیں اپنے ساتھ لے جائیں گے. پھر ایک روز سب انسانوں کو اللہ تعالیٰ زندہ کریں گے, انہیں اپنے حضور پیش کریں گے, اور ایک ایک شخص کو بلا کر وہ خود احتساب کریں گے, وہ اکاؤنٹیبلٹی کریں گے. زندگی کے ایک ایک لمحے کا احتساب کر کے وہ پوچھیں گے کہ تم نے فلاں معاملے میں کیا کیا, فلاں معاملے میں کیا کیا. اور اگر ہم نے ان کی مرضی کے مطابق زندگی گزاری, بندگی کی زندگی گزاری, تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ ختم نہ ہونے والی نعمتیں, راحتیں, آسانیاں, جنت الفردوس, لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون, وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. نمازی کا کوئی پچھتاوا نہ, مستقبل کا کوئی اندیشہ. جو ہمارا دل چاہے گا, جو ہم مانگیں گے ہمیں دیا جائے گا. آپ غور کیجئے, انسان کیا چاہتا ہے؟ ہر خوف سے, حزن سے, غم سے, دکھ سے پاک زندگی ہو, اور جو وہ خواہش کرے, جو وہ چاہے, وہ زندگی میں اسے مل جائے. جہاں جوانی ہو, جہاں بڑھاپا نہ ہو, جہاں صحت ہو, جہاں بیماری نہ ہو, جہاں آسانیاں ہوں, جہاں مشکل نہ ہو, جہاں زندگی ہو, جہاں موت نہ ہو. جنت ایسی ہی جگہ ہے. یہ تو معمولی سا تعارف ہے جو قرآن کراتا ہے. اصل میں تو وہ نعمتیں ہیں جن کا تصور گمان میں, خیال میں نہیں آتا, اور قرآن نے اس پہ جو بلیغ تبصرہ کیا ہے, وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ. ایک دوسرے سے کمپٹیشن کرنے والوں, گاڑیوں میں, بنگلوں میں, گھروں میں, دنیا میں کمپٹیشن کرنے والوں, کمپٹیشن کرنا ہے تو اس کے لیے کرو. لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ. کام کرنے والوں, کام کرنا ہے تو اس کے لیے کرو, اس جنت کے لیے کرو. فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ. کہاں جا رہے ہو تم؟ رکو, لوٹ کے آؤ. اب یہ قرآن کی دعوت ہے.
یہ ایمان ہے. آخرت اصل ہدف بن جائے اور خدا کی بندگی زندگی کا مرکز و محور بن جائے، یہ ایمان ہے. قرآن مجید بنیادی طور پہ یہی بات کہہ رہا ہے. اب اس کا ہمیں احتساب کرنا ہے، ایسے آگے نہیں بڑھنا، کیونکہ حضور نے کہا ہے کہ یہ سارے کام تو کرنے. تو ایمان ہی احتساب کی پہلی بنیاد ہے. کیا میں اور آپ اس اصول کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں؟ پتہ چلتا ہے ہماری صبح ہوتی ہے، ہماری شام ہوتی ہے، ہمارا معاملہ کیا ہے، ہماری آنکھ کھلتی ہے تو ہم یہ سوچتے ہیں آج دنیا میں کیا کیا کام کرنے ہیں. اچھا، پورا دل، دماغ، جذبات، شعور سب اس کے ساتھ ہوتے ہیں. آپ سب ماشاءاللہ فجر کی نماز پڑھتے ہوں گے، نماز پڑھتے ہوئے بھی ہمیں یاد نہیں رہتا کہ کیا پڑھ رہے ہیں. غائب الدماغ ہوتے ہیں، کوئی فیلنگز نہیں، کوئی جذبات نہیں. اگر کوئی دینداری ہمارے یہاں ہے تو وہ اس نوعیت کی ہے. یہ تو ہم سب صالح لوگ ہیں ان کی بات کر رہا ہوں، ورنہ بیشتر لوگ تو یہ کام بھی نہیں کرتے. صالحین کی بات کر رہا ہوں. ہم کس لیے خوش ہوتے ہیں؟ ہم کس لیے ناراض ہوتے ہیں؟ ہم کس لیے ملتے ہیں؟ ہم کس لیے جدا ہوتے ہیں؟ ہم کس لیے دوستیاں بناتے ہیں؟ ہم کس لیے دشمنیاں کرتے ہیں؟ یہ دنیا ہے، اس کے سوا کوئی چیز نہیں ہے. اسی کے لیے ہنستے ہیں، اسی کے لیے روتے ہیں. یہ ہماری اصل حقیقت ہے. دیٹس واٹ وی آر. ہر جذبہ، ہر فیلنگ، ہر کیفیت دنیا کے لیے. خدا کے حصے میں اگر آتا ہے تو بے روح دینداری، جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں روح سے خالی، جیسا ہم روزہ رکھتے ہیں تقوی سے خالی. تو ہمیں اپنا احتساب کرنا چاہیے. سامنے آسمان و زمین کا پروردگار ہے، وہ دل کے حال جانتا ہے، وہ اکاؤنٹیبل کرے گا. وہ پوچھے گا بھائی کہاں تھے تم، تمہارا دل کہاں تھا. تو اگر مسئلے کی سنگینی کا اندازہ ہے، اکاؤنٹیبلٹی کی سنگینی کا اندازہ ہے، یہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی ادھر ادھر کی بات نہیں ہو سکتی، وہ تو دلوں کا حال جانتا ہے. وہ ایک ایک رویہ بتا دے گا، ایک ایک عمل بتا دے گا. ہم کرتے ہیں، بھول جاتے ہیں، کچھ نہیں بھولتا، اس کے فرشتے سب لکھ لیتے ہیں. تو اب ہمیں اس معاملے کو ٹھیک کرنا ہے. قرآن آ کے بتاتا ہے کرنا کیا ہے، اور روزہ آ کے سکھاتا ہے کہ کیسے کرنا ہے. وہ گراؤنڈ ہموار کر چکا ہے. آپ دیکھیے دنیا کیا ہے، اگر اس کو سمرائز کریں دنیا کو تو پتہ یہ چلے گا دنیا اصل میں دو چیزوں کا نام ہے، باقی سب اضافے ہیں. صرف دو چیزیں، ایک میاں بیوی اور دوسرا کھانا پینا. یہ دنیا ہے. باقی مثال کے طور پہ اگر یہ لباس بھی ہے جو ہم سمجھتے ہیں بہت اسینشل ہے، آپ کو پتہ ہے ہمارے اماں ابا نے، آدم و حوا نے پتے پہنے تھے. انسان پتے پہن کے بھی جی سکتا ہے. ہزاروں سال انسان ایسے رہے کہ درختوں کی کھو میں رہیں، غاروں میں رہیں، گھر کی ضرورت بھی نہیں ہوتی. لیکن میاں بیوی کے بغیر نہیں رہ سکتے، اس لیے کہ نسل ختم ہو جائے گی. اور کھانے پینے کے بغیر نہیں رہ سکتے، آدمی مر جائے گا. روز آ کے ان دونوں چیزوں کو روک دیتا ہے. باہر آؤ، اس دنیا سے باہر آؤ اور ذرا اس کو استعمال کرو. اس فزیکل ایکسرسائز کو مینٹل ایکسرسائز بناؤ. ایمان اور احتساب یاد رکھیے گا سر تسر مینٹل عمل ہے، دماغی کام ہے. یہ کام ہم کرتے ہی نہیں ہیں. تو چھڑا دی ہم سے دنیا. ایک روز قبر میں جاؤ گے، بیوی بھی پیچھے رہ جائے گی، شوہر بھی پیچھے رہ جائے گا، کھانا بھی پیچھے رہ جائے گا، پانی بھی پیچھے رہ جائے گا، کچھ نہیں ہوگا. یہ ہونے جا رہا ہے. تو عارضی طور پر چھڑا کے یہ بتا دیا یہ ہونے جا رہے ہیں. باقی کام ہمیں کرنا ہے. نئی وائرنگ ہمیں کرنی ہے، نئی وائرنگ ہمیں کرنی ہے. یہ کام ہمیں کرنا ہے. فرشتہ آگے نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ بھی نہیں کریں گے. یہی ٹیسٹ ہے، اسی کا ریوارڈ ہے، اسی کا اجر ہے. تو اگر کریں گے تو ایمان والے کہلائیں گے. میں بار بار توجہ دلاتا رہا ہوں، ایمان، میں نے پورے پچھلے برس ایمان یہ پڑھاتا رہا ہوں، ایمان لانا پڑتا ہے. مسلمانوں کے یہاں پیدا ہونے سے کوئی ایمان نہیں ہوتا، وہ ایمان لانا پڑتا ہے. تو تجدید ایمان کرنی پڑے گی. اس کے بعد عملی احتساب، عملی چیزوں کی طرف اب آ جائیے. اس میں یہ سمجھ لیجیے کہ یہ جو ہماری عملی معاملات ہیں، پوری عملی زندگی اصل میں دو چیزوں پر مشتمل ہوتی ہے. ایک احوال اور دوسرے معاملات. یعنی کسی نہ کسی ہم حال میں ہوتے ہیں یا کسی سے معاملہ کر رہے ہوتے ہیں. تو پہلے احوال کو لے لیتے ہیں. سب سے عمومی ہماری حالت جو ماں کے پیٹ سے شروع ہو جاتی ہے وہ نعمت کی حالت ہے. خدا ہمیں وہاں پہ گروتھ بھی دیتا ہے، ہمیں غذا بھی دیتا ہے، ہمارے اعضا بھی بنا رہا ہوتا ہے، ہمارا پورا وجود وہاں بن رہا ہوتا ہے. پھر ہم آتے ہیں دنیا میں
تو نعمتوں کے ایک انبار ہمارے منتظر ہیں، ماں باپ، شفیق مہربان، سایہ دار درخت کی طرح اوپر کھڑے میں، حالات کی کوئی آنچ ہمیں جلا نہ دے، رشتے ناطے خاندان، یعنی یہ اپنے اندر کی نعمتیں، ارد گرد کی نعمتیں. پھر انفس و آفاق، جو کچھ عنایت اللہ تعالیٰ کی اس کائنات میں ہو رہی ہیں. سورج چمک رہا ہے، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، دن ہے، رات ہے، فضا ہے، ہوا ہے، آکسیجن ہے، پانی ہے، ہر چیز فری ہے، نعمتوں کے ایک انبار ہے. خیال رکھیے گا کہ میں وہ نعمتیں بیان کر رہا ہوں جو ہر شخص پہ ہو رہی ہیں. یعنی کچھ نعمتیں تو ایسی ہوں گی نا جو انڈیویجولس پہ زیادہ ہوئی ہیں. کوئی ذہین زیادہ ہے، کوئی حسین زیادہ ہے، کوئی دولت مند زیادہ ہے، کسی کے اندر فزیکل اسٹرینتھ زیادہ ہے. ہر شخص میں کچھ نہ کچھ اضافی صلاحیت ہے. میں وہ نعمتیں بتا رہا ہوں جو سب کے اوپر یکساں ہوئی ہیں. پھر دور جدید میں جن حالات میں ہم جی رہے ہیں، وہ نعمتیں تو کبھی بادشاہوں نے بھی نہیں سوچی تھی. کبھی کسی بادشاہ نے تصور کیا تھا کہ وہ دوپہر کے وقت گرمی میں اے سی چلا کے ماحول کو ٹھنڈا کر دے گا؟ ناقابل تصور تھا. کبھی کوئی بادشاہ، حتیٰ کہ کوئی پیغمبر بھی جہاز میں اڑائے؟ ہم اڑتے ہیں، ہزاروں میل کا سفر گھنٹوں میں طے کر لیتے ہیں. پھر ہدایت کی نعمت، عالم کے پروردگار نے لکھ کے ہمیں انسٹرکشن دی ہیں، رہنمائی کی ہے، بتایا ہے خیر کیا ہے، شر کیا ہے، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا. نعمتوں کی کمبار ہے. لیکن ہمارا پرابلم کیا، ہماری وائرنگ کیا ہے؟ ہماری دماغ کی وائرنگ یہ ہے کہ نعمتوں کو ہم فوراً فار گرانٹڈ لے لیتے ہیں. روٹین کی چیز ہے، معمول کی بات ہے. چھن جاتی ہے تو لگتا ہے کہ بہت بڑی نعمت تھی، چھننے پہ لگتا ہے، ویسے احساس نہیں ہوتا. اب ہمیں اپنا احتساب کرنا ہے. قرآن آئے گا، نئی وائرنگ کی گائیڈ لائن دے گا. پہلی سورت سے دینا شروع کر دیتا ہے جو نماز میں بار بار دہرائی جاتی ہے، الحمدللہ رب العالمین. یہ آیت کیا بتا رہی ہے؟ تم مسلسل نعمتوں کی حالت میں جی رہو، اللہ کا شکر کرو، اس کی حمد کرو، اس کی تعریف کرو. مسلسل عنایتیں ہو رہی ہیں تمہارے اوپر. یہ بنیادی امتحان ہے. ان ہدیناہ السبیل اما شاکر و اما کفورا. ہم نے انسان کو راہ دکھا دی، اب دیکھنا چاہتے ہیں وہ شکر گزار بنتا ہے، ناشکرہ بنتا ہے. شیطان نے اللہ تعالیٰ کی عزت کی قسم کھا کر چیلنج دیا تھا کہ میں ان سب کو گمراہ کروں گا، اور کیا ہوگا؟ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. تو ان کی میجورٹی کو شکر گزار نہیں پائے گا. یہ بنیادی امتحان ہے. ہمیں وائرنگ بدلنی ہے. روزہ کیسے مدد کرتا ہے؟ اہم ترین نعمتوں سے ہمیں روک دیتا ہے. جسے ہم فار گرانٹڈ لیتے تھے کہ پیاس لگی اور پانی پی لیا، بھوک لگی اور کھانا کھا لیا، روک دیے گئے. تو بجائے اس کے کہ آدمی یہ سوچے کہ مجھے پیاس لگ رہی ہے، پیاس لگ رہی ہے، یہ سوچے کہ بھئی یہ نعمتیں کس نے دی تھی، اور ان گنت نعمتیں اسی ہستی نے دے رکھی ہیں، سراپا شکر بن جانا چاہیے. یہ وائرنگ مگر ہمیں کرنی ہوگی، دماغ کو لگانا ہوگا، استعمال کرنا ہوگا. اس کے بعد فضیلت کے حقدار ہوں گے. دوسری حالت غفلت کی حالت ہے. زندگی میں دیکھیے بڑی دلچسپیاں ہوتی ہیں، بڑی مصروفیات ہوتی ہیں، بڑی ڈسٹریکشنز ہوتی ہیں. کاروبار ہے، گھر بار ہے، دکانیں ہیں، منڈیاں ہیں، ان گنت چیزیں ہیں جو ہمیں کرنی ہوتی ہیں. پھر سوشل میڈیا کی ایک ورچوئل ورلڈ ہے، اس میں لوگ لگے رہتے ہیں، ختم نہ ہونے والی ویڈیوز ہیں، پوسٹ ہیں، چلی آ رہی ہیں. ڈسٹریکشنز ہیں، غفلت پیدا ہو جاتی ہے. یاد نہیں رہتا خدا کا پورا منصوبہ یاد نہیں رہتا، شکر گزاری یاد نہیں رہتی، بلکہ کچھ بھی یاد نہیں رہتا. پورا دین، اس کی ہر ہدایت، کچھ بھی یاد نہیں رہتا. یہ ہماری بائی ڈیفالٹ وائرنگ ہے. قرآن آتا ہے، بتاتا ہے صحیح وائرنگ کیا ہے. صحیح وائرنگ یہ ہے، اللہ کو بہت یاد کرو، بہت یاد کرو، بہت یاد کرو. اٹھتے بیٹھتے لیٹتے اسے یاد کرو. یہ مطلوب وصف کے طور پہ قرآن مجید بیان کرتا ہے. اپنی وائرنگ صحیح کرو. روزہ آتا ہے، ونس اگین اس وائرنگ کو صحیح کراتا ہے. پھر اسی مثال پہ چلیے، پانی پینا. اس وقت نہیں مل رہا پانی، تو آدمی کو سوچنا چاہیے نا، یہ پانی جو میں اتنی آسانی سے پی لیتا ہوں فریج سے نکال کے یا کولر سے نکال کے،
یہ مجھ تک پہنچتا کیسے؟ آپ جب سوچنا شروع کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اصل اس کا اسٹوریج تو سمندر ہے. پانی اتنا نمک والا ہے کہ پی نہیں سکتے. سورج کو حکم ہوتا ہے، وہ اپنی تپش بھیجتا ہے، ایواپوریشن شروع ہوتا ہے، نمک نیچے رہ گیا، بھاپ اوپر. فضا کو حکم ہوتا ہے، وہ اسے جما دیتی ہے، اس لیے کہ واپس سمندر پہ تو نہیں برسانا نا. ہوا کو حکم ہوتا ہے، اس بادلوں کو وہ لے کے جاتے ہیں، ہزاروں میل دور لے جا کے برساتے ہیں. پرماننٹ اسٹوریج کے لیے پہاڑوں پہ جما دیتے ہیں، سارا سال دریا کے ذریعے سے آتا رہتا ہے. میدانوں پہ، وادیوں میں پانی برستا ہے، زیر زمین اسٹور ہوتا ہے، چشموں میں، تالابوں میں، جھیلوں میں اسٹور ہوتا ہے، وہ پانی ہم پیتے ہیں. پوری کائنات حرکت میں آ رہی ہے، پھر ایک گلاس پانی کا مل رہا ہے. کیسی عزیز ہستی ہوگی، کیسی طاقتور ہستی ہے جو سب کچھ کر رہی ہے. اس کا نام لیے بغیر پانی کیسے پی سکتے ہیں؟ نہیں پینا چاہیے. اس کی عظمت، اس کی کبریائی کے ساتھ اسے یاد کرنا چاہیے. پھر غور و فکر کا دوسرا پہلو، یعنی ذکر کے ساتھ فکر ہمیشہ ضروری ہوتا ہے. عام حالات میں ہم ماہ و سال کا اور شب و روز کا حساب نہیں رکھتے، مگر رمضان میں چاند رات سے چاند رات تک آپ دیکھیے، ہم گھنٹے بھی گنتے ہیں، منٹس بھی نوٹ کرتے ہیں، ہم دن بھی گن رہے ہوتے ہیں، عشرے بھی گن رہے ہوتے ہیں، سارے کام کر رہے ہوتے ہیں. یہ گنتی کیا بتا رہی ہے؟ وقت گزر رہا ہے بھائی، ایک وقت اور گزر رہا ہے، مہلت عمل کا وقت بھی گزر رہا ہے. رمضان نہیں جا رہا، زندگی ختم ہو رہی. میں نے ایک زمانے میں ایک آرٹیکل لکھ کے توجہ دلائی تھی کہ کبھی چاند کو دیکھ لیا کریں. چاند کے 3 فیز ہوتے ہیں، 10 راتیں چڑھنے کی ہوتی ہیں، 10 راتیں عروج کی ہوتی ہیں، 10 راتیں زوال کی ہیں. ہم میں سے ہر شخص زندگی کے ایسے کسی سٹیج میں، اور 40 کے بعد تو خیال رکھیے گا اللہ تعالیٰ بہت سخت ہاتھ رکھتے ہیں. جو اس کے بعد مرے گا، اس سے پہلے جو مر جائیں گے ان کے اوپر تو اللہ تعالیٰ ہلکا ہاتھ رکھیں گے. اس لیے کہ بھئی انہوں نے، ٹھیک ہے، سمجھ میں نہیں آئی، میچورٹی کو نہیں پہنچے، دنیا میں لگے ہوئے تھے. 40 سال کے بعد تم نے شادیاں کر لی، اولادیں کر لی، ان کی بھی شادیاں کر لی، گھر بنا لیے، کاروبار کر لیے، بال سفید ہو گئے. تم سمجھتے ہو ڈائی لگا لگا کے تم موت کو دھکا دے دو گے؟ موت آئے گی، کھینچ کے لے جائے گی اپنے ساتھ. اس روز کیا ہوگا؟ خدا کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے تو قرآن مجید جھنجھوڑتا ہے. روزہ ہمارے دماغ کو حرکت دیتا ہے، شرط یہ کہ حرکت دینا چاہیں. ونس اگین وائرنگ ہم نے خود کرنی ہے، روزے نے فیسیلیٹیٹ کر دیا. پھر ایک اور انسانوں کی حالت ہوتی ہے جس میں انسانوں کے اوپر جبلتوں کے، خواہشوں کے حملے ہوتے ہیں. انسان بھوک، پیاس، جنس، تحفظ، یہ ساری جبلتوں میں جیتا ہے. یہ خواہشات کی شکل میں، ضروریات کی شکل میں اپنا ظہور کرتی ہیں، اور جب یہ ظہور کرتی ہیں، غالب ہوتی ہیں، تو پھر انسان کہتا ہے کوئی جائز ہو، ناجائز ہو، حلال ہو، حرام ہو، جیسا بھی ہو، آ رہا ہے تو آنے دو. یہ غلط وائرنگ ہے. قرآن آ کے بتاتا ہے اللہ سے ڈرو، تمہیں اس کے حضور پیش ہونا ہے، اس کے فرشتے تمہاری زندگی کا ایک ایک لمحے کا حساب لکھ رہے ہیں. خدا تمہاری نگاہوں کی خیانتوں کو جانتا ہے، تمہارے دلوں کے حال کو جانتا ہے. کیسے بچو گے تم؟ ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن پتھر ہوں گے اور انسان ہوں گے. ڈرو اس دن سے جو آنے والا ہے، سخت مصیبت کا انتہائی طویل دن ہے. قرآن مجید آ کے صحیح وائرنگ کے احساسات دیتا ہے. روزہ آ کے سکھاتا ہے. روزے کا تو بنیادی کام یہ ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ. یہ بنیادی مقصد ہے. کس طرح مناتا ہے؟ روزے کی شریعت سب سے بڑی ضرورت کھانا پینا، سب سے بڑی خواہش میاں بیوی کا تعلق، دونوں پہ پابندی لگا دی. باقی سارے حکم اس سے ہلکے ہی ہوتے ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں دیتے اللہ تعالیٰ. جب یہ کر لیا تو وہ بھی کر سکتے ہو، لیکن وائرنگ ٹھیک کرنی پڑے گی. اگر وائرنگ ٹھیک نہیں ہوئی ہے تو ہوگا کیا کہ رمضان میں ہم ایک دوسری وائرنگ کر لیں گے جس میں معمولات بدلیں گے، جس میں کھانے پینے کے اوقات بدلیں گے. رمضان گزرے گا پھر لوٹ جائیں گے. یہ رویوں کی وائرنگ ہے جو کرنی ہے. یہ اصل دینی مطالبات ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ کہیں زیر بحث نہیں آتے. یہ اصل دین ہے، قرآن مجید بھرا ہوا ہے ان سے. اس کے لیے باقی ساری شریعت دی گئی ہے، اس کے لیے عبادات دی گئی ہیں، اور میں بیان کروں گا. پورا دین اب زیر بحث آ جائے گا. ایک حالت وہ ہوتی ہے جبلتوں کے حملے میں ہم مغلوب ہو گئے، نہیں کھڑے رہ سکے. اللہ تعالیٰ توقع بھی نہیں رکھتے ہم سے، انہیں پتہ ہے. لیکن گر گئے تو کیا کریں؟ گرنے کے بعد بیٹھے رہیں، لیٹے رہیں.
پھسلیں تو کیا کریں اور پھسلیں، گناہ کر لیا تو کیا اصرار معصیت کی راہ پہ جائیں، توجیہ کریں، تعویل کریں، جسٹیفیکیشن کریں؟ نہیں، فوراً رجوع کرنا ہے، توبہ کرنی ہے۔ قرآن آ کے بتاتا ہے انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالہ ثم یتوبون من قریب، اللہ کے ذمے ان لوگوں کی توبہ قبول کرنا جو وقتی جذبات میں آ کے کوئی گناہ کر بیٹھتے ہیں اور پھر فوراً توبہ کر لیتے ہیں۔ رمضان بھی یہی بتا رہا ہے، بڑی دلچسپ طریقے سے بتا رہا ہے۔ آپ کو معلوم ہے حضور نے یہ بات واضح کی ہے، جو شخص روزے میں غلطی سے کچھ کھا پی لے اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ گناہ کرنے سے بھی بندگی کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بندگی کا روزہ کب ٹوٹتا ہے؟ جب آدمی گناہ پہ جم جائے، پھر بندگی کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، پھر معاملہ سنگین ہو جاتا ہے۔ فوراً لوٹ کے آ گئے، توبہ کر لی، روزہ نہیں ٹوٹا۔ ہمیں یہ وائرنگ بھی کرنی ہوگی۔ ایک اور بڑی زندگی کے اندر اکثر و بیشتر جو معاملات پیش آتے ہیں اس میں غم کی حالت طاری ہو جاتی ہے۔ دیکھیے زندگی میں تو یہ ہوتا رہتا ہے، ٹیسٹ ہے، اچھے برے حالات آتے رہتے ہیں، اس میں دکھ ہیں، اس میں غم ہیں، اس میں مصائب ہیں، محرومی ہے، کسی کا انتقال ہو گیا ہے، بیماری آ گئی ہے، مالی تنگی آ گئی ہے، اس طرح کی 10 چیزیں ہیں جو زندگی میں آتی ہیں تو بعض اوقات آ کے بیٹھ جاتی ہیں۔ ہمارا رد عمل کیا ہوتا ہے؟ غم و علم تو ایک فطری چیز ہے، رونا بھی ایک فطری چیز ہے، لیکن اس کے بعد مایوسی، انسان نافرمانی کی طرف چلے جاتا ہے، انسان دیکھتا ہے خدا کی طرف سے تو کوئی جواب نہیں آ رہا، شرک میں پڑ جاتا ہے۔ آج کل ایک نیا راستہ لوگوں نے لے لیا ہے، اللہ تعالیٰ پہ غصہ اتارتے ہیں، اللہ کوئی نہیں مانتا۔ میں نے تو جتنے ملحدین دیکھے آخر میں ان کے پیچھے 2-3 موٹی موٹی وجوہات ملتی ہیں، ان میں سے ایک یہی ہے کہ زندگی میں کچھ برا ہوا ہے، اس کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ پر ڈالی اور اللہ کا انکار کر دیا۔ یہ غلط وائرنگ ہے۔ قرآن آ کے کہتا ہے صحیح وائرنگ صبر ہے، تسلیم و رضا، خدا کے فیصلے پہ راضی ہو جاؤ۔ اس کا اجر بتاتا ہے، اجر بے حساب ہے، اس دنیا میں خدا تمہارے ساتھ آگے کھڑا ہو جائے گا، ان اللہ مع الصابرین، یہ مقام کسی کو نہیں دیا اللہ تعالیٰ نے، ساتھ آ کے کھڑا ہو جائے گا، اجر بے حساب دے گا، افضال، عنایات، مہربانیاں، کرم، عنایت فرمائے گا۔ حوصلے سے کام لو۔ روزہ کیسے سکھا رہا ہے؟ روزہ نعمتیں چھوڑنا نہیں ہے، روزہ اصلاً تکلیف اٹھانا ہے۔ اس میں ہم اذیت اٹھاتے ہیں، بھوک اذیت ہے، پیاس اذیت ہے، اس کے نتیجے میں سر میں درد ہو جاتا ہے، جسم پر ازمزال طاری ہو جاتا ہے، بعض لوگوں کو تو ٹیمپریچر بھی ہو جاتا ہے۔ یہ ایک تکلیف دہ کام ہے، لیکن کیا کرتے ہیں؟ برداشت کرتے ہیں نا، حوصلہ رکھتے ہیں۔ باقی جگہوں پہ بھی حوصلہ رکھو۔ یہ وائرنگ ہمیں خود کرنی پڑے گی۔ ایک اور حالت، یہ تو ماضی تھا نا، یہ حال تھا، مستقبل میں ہم اندیشوں میں جیتے ہیں، یعنی ہم اس طرح جیتے ہیں آنے والی کل میں کیا ہوگا، فلاں مسئلہ ہمارا پھنسا ہوا ہے اس میں کیا ہوگا، گھر میں بچوں کا مسئلہ ہے، ان کی شادیوں کا مسئلہ ہے، بے روزگاری ہے، 10 چیزیں ہوتی ہیں جن کا تعلق فیوچر سے ہوتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ویسا نہ ہو جائے۔ انسان پہ ونس اگین وہی مایوسی، کچھ مردگی طاری ہوتی ہے، ہمت ہار دیتا ہے انسان۔ قرآن مجید آتا ہے، بتاتا ہے اللہ پر بھروسہ کرو، وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ روزہ بھی اس کی تلقین کرتا ہے۔ دیکھیے ہم مشکل ترین حالات میں بھی اللہ پہ بھروسہ کر کے روزہ رکھ لیتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کی سحری چھوٹ جاتی ہے، لیکن میں نے نہیں دیکھا آج تک کسی شخص کو اس وجہ سے روزہ چھوڑتے ہوئے کہ اس کی سحری چھوٹ گئی۔ اللہ پہ بھروسہ کر کے سخت ترین حالات میں لوگوں کو کام جب پڑتا ہے، پورا دن بعض اوقات دھوپ میں رہتے ہیں، 18 گھنٹے کے روزے ہوتے ہیں، لوگ حوصلے کے ساتھ برداشت، اللہ پہ بھروسہ کر کے یہ وقت گزر جائے گا۔ روزہ سکھا رہا ہے ہمیں، وہ گزر جاتا ہے، سارے وقت گزر جاتے ہیں۔ یہ سبق پوری زندگی کے لیے۔ یہ ہے وہ احوال جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، زندگی ان احوال میں گزرتی ہے، اس کے باہر کوئی حال انسانوں پہ طاری نہیں ہوتا، اور ہر حال کے لیے آپ دیکھیے قرآن مجید کی ایک ہدایت ہے، اور یہ بنیادی دینی ہدایات ہیں، بنیادی دینی ہدایات ہیں۔ ہماری زندگی اس سے باہر نہیں گزر سکتی، نہیں ہوتی۔ کوئی حال ہوگا تو وہ کوئی اسی کی فرع ہوگی، اس کی کیٹیگری ہوگی، پوری زندگی کا احاطہ ہے۔ یہ ہر جگہ قرآن کا ایک حکم موجود ہے، ایک رہنمائی موجود ہے۔ اب اس کے بعد ایک اور چیز ہے، احوال تو نہیں ہوتے،
ہم کچھ معاملات کرتے ہیں تو معاملات میں اب ہمیں احتساب کرنا ہے اپنا. پہلا ہم معاملہ کرتے ہیں، انسان سوشل بینگ ہے، سوشل اینیمل کہلاتا ہے، وہ لوگوں کے ساتھ رہتا ہے، اکیلے تو کوئی بھی نہیں رہ سکتا، ہم اکیلے سوتے بھی نہیں ہیں، کوئی نہ کوئی ہوتا ہے ساتھ میں، میاں بیوی ہیں، بچے ہیں، بھائی ساتھ سوتے ہیں، بہنیں سوتی ہیں، تو ہم اکیلے رہنے کے عادی نہیں رہتے ہم بالکل. لیکن جب لوگوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں تو پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا مفاد کیا ہے، ہمارا تحفظ کیا ہے، ہمارا فائدہ کیا ہے. سیلفش ہو کے ہم سوچتے ہیں، یہ ہماری نفسیات ہے. جب سیلفش ہوتے ہیں تو اس کے نتیجے میں حق تلفی ہوتی ہے، ظلم ہوتا ہے، زیادتی ہوتی ہے، یہ لازمن ہوتا ہے. یہ ہماری وائرنگ ہے. قرآن مجید آتا ہے، کہتا ہے غلط وائرنگ ہے، اپنی وائرنگ بدلو. تمہاری وائرنگ کیا ہے؟ عدل پہ ہونی چاہیے، احسان پہ ہونی چاہیے. روزہ یہی بات سکھا رہا ہے. کس طرح سکھا رہا ہے روزہ؟ وہ آپ کے سب سے بنیادی مفاد کو ختم کر رہا ہے، کھانے پینے کو ختم کر رہا ہے. سب سے بنیادی چیز کو اس نے ختم کر دیا آپ کی زندگی سے. اس کے بغیر بھی جی سکتے ہو تم. پھر روزہ شکر گزاری سکھا رہا ہے. تو احسان کیا ہے؟ احسان اصل میں آپ کو جو نعمت ملی ہوئی ہے اس سے دوسروں کو فائدہ پہنچا، یہ احسان ہے. اس کے بغیر شکر گزاری پوری نہیں ہو سکتی، شکر گزاری نہیں ہو سکتی اس کے بغیر. روزہ اپنی شریعت میں یہی چیز سکھاتا ہے. لوگوں کا جو حق ہے انہیں دو، یہ عدل ہے. حق سے زیادہ دو، یہ احسان ہے. یہ پہلی چیز ہے جہاں پر قرآن آ کے رہنمائی کرتا ہے. دوسری چیز، اسی انسانیت کے گروہ میں آدھے لوگ صنف مخالف سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی مرد ہیں تو ان کے لیے عورتیں، عورتیں ہیں تو ان کے لیے مرد. اب ان میں دونوں چیزیں پیچھے کی تو شامل رہیں گی، عدل بھی کرنا ہے، احسان بھی کرنا ہے. یہ حکم مائنس نہیں ہو رہا. ایک تیسرا مسئلہ پیدا ہو رہا ہے. صنفی طور پہ ایک کشش پائی جاتی ہے، وہاں پر پھسلنے کا اندیشہ ہے، فواہش کا اندیشہ ہے. قرآن آ کے منع کرتا ہے، لا تقربوا الفواحش ما ظہر منها وما بطن، اس کے قریب بھی مت جاؤ. روزہ کیسے تربیت کرتا ہے؟ وہ جو جائز تعلق ہے اس پہ پابندی لگا دی اللہ تعالیٰ نے. یہ تربیت کر رہا ہے، تم چاہو تو سب کچھ کر سکتے ہو، ہم نے تمہیں کنٹرول دے رکھا ہے، تم یوز نہیں کرتے. تم نے اپنی وائرنگ غلط کر دی ہے، اپنی وائرنگ ٹھیک کرو. تم چاہتے ہو تو کر لیتے ہو، تم نے کر کے دکھایا ہے، باقی جگہوں پہ بھی کر لو. پھر اس پورے سماج کے اندر سب سے قریبی لوگ جہاں اصل میں زندگی گزرتی ہے وہ خاندان ہے، اقربا ہیں، رشتہ دار ہیں. لیکن جب یہ ساتھ ہوتے ہیں، ملتے جلتے ہیں، سب سے زیادہ ملتے ہیں، تو ان میں جھگڑا بھی ہو جاتا ہے، ناراضیاں بھی ہو جاتی ہیں، تلخیاں بھی ہو جاتی ہیں. جب تلخیاں ہوں گی، ناراضیاں ہوں گی، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ جو بچے کہتے ہیں نا ہم نہیں کھیل رہے، بڑے کہتے ہیں ہم نہیں مل رہے. یہ قطع تعلق ہے. یہ قرآن بتاتا ہے غلط وائرنگ ہے، اس کو ٹھیک کرو. صحیح وائرنگ کیا ہے؟ صلہ رحمی. بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کے قرآن کہتا ہے ایتاء ذی القربیٰ، دینے والے بنو. رشتہ داروں سے اصل میں تعلق کی نوعیت دینے کی ہے، لینے کی نہیں ہے، دینے کی ہے. جو ہو سکتا ہے وہ دیتے رہو، پیسے دو، مہمان نوازی کرو، خیر خواہی کرو، جو کر سکتے ہو کرو. یہ تربیت قرآن مجید کی ہے. یہی آ کے رمضان ہمیں سکھاتا ہے. اس لیے کہ رمضان کیا سکھاتا ہے؟ رمضان اپنی نوعیت کے لحاظ سے، روزہ اپنی نوعیت کے لحاظ سے صبر ہے. خاندانی رشتوں کو کوئی نبھا ہی نہیں سکتا جب تک صبر کرنے کی عادت نہ ہو. بلکہ سچی بات ہے کسی رشتے کو بھی نہیں نبھا سکتا. لیکن یہاں چونکہ سب سے زیادہ سر پھٹول ہوتا ہے تو اس کے لیے بنیادی شرط ہے. اور روزہ صبر ہے. جس طرح کی یہ عبادت ہے اپنی نوعیت کے لحاظ سے، اصل میں اللہ کے حکم پہ آپ نے یہ راستہ اختیار کر لیا جس میں تکلیف ہے، اس کی اطاعت کرتے ہوئے بائی آل مینز یہ صبر ہے. آخری چیز جو اس پہلو سے تو آخری ہے کہ آخر میں آئی ہے لیکن سب سے اہم ہے، اور یہ بھی سمجھ لیجیے کہ اس سے پہلے بھی جو کچھ ہم دیکھ رہے تھے کہ یہ کرنا یہ کرنا یہ کرنا، یہ اصل میں وہ خالق سے ہی معاملہ کر رہے تھے. ہم نہ حال کو دیکھ رہے تھے نہ لوگوں کو دیکھ رہے تھے، ہم خالق کے کہنے پہ کر رہے تھے. تو معاملہ پہلے بھی خالق کے ساتھ تھا. اس دفعہ صرف یہ ہوگا کہ اب اس کا اعلانیہ اظہار ہو جائے گا، اور دو جگہوں پہ ہوتا ہے.
ایک عبادات اور دوسرا اطاعت. اس وقت ہم نماز پڑھتے ہیں تو اصل میں ہم پبلکلی بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم خدا کے بندے ہیں. حالانکہ صبر کرتے ہوئے بھی یہی بتاتے ہیں، شکر کرتے ہوئے بھی یہی بتاتے ہیں، لیکن یہ دل میں ہوتا ہے. یہ اس کا اظہار بڑے دنیاوی طریقے پہ ہوتا ہے. یہاں پر اس کے مراسم عبودیت مقرر کر دیے گئے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کو تو کسی عبادت کی ضرورت نہیں، اطاعت کی ضرورت بھی نہیں ہے. آپ غور کیجئے وہ عبادات کیوں فرض کر رہے ہیں. اس لیے کہ عبادات سے اصل میں وہ خصلتیں پیدا ہوتی ہیں جو احوال کی ضرورت ہے. نماز کیا کرتی ہے؟ اللہ کی یاد پیدا کرتی ہے، غفلت سے نکالنے کا پروسیس ہے. یہ روزہ کیا کرتا ہے؟ تقوی پیدا کرتا ہے. یہ جبلتوں کے حملے کے اندر کھڑے رہنے کی توفیق ملتی ہے اس سے. زکوٰۃ کیا ہے؟ قربانی کیا ہے؟ حج و عمرہ کیا ہے؟ یہ شکر گزاری کے مظاہر ہیں، یہ اللہ تعالیٰ سے محبت کے مظاہر ہیں. تو جتنی بھی عبادات ہیں اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے. اس کے جواب میں جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے وہ یہ ہو رہا ہوتا ہے کہ ہمارے اندر ہی وہ خصلتیں پیدا ہو رہی ہوتی ہیں جو ہمیں خدا کی بندگی کے راستے پہ چلائیں گی. اور اس کے ساتھ دوسری چیز اطاعت ہے. اطاعت میں بھی اللہ تعالیٰ کو ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ اطاعت اس لیے ہوتی ہے کہ پیچھے جو خاص طور پہ معاملات میں جو کچھ احکام انہوں نے دے رکھے ہیں اس میں کچھ قانون سازی کر دی. جیسے میں نے بتایا کہ صنف مخالف کے معاملے میں اصول یہ ہے کہ فواحش سے بچیں، تو پھر انہوں نے مرد و زن کے اختلاط کے آداب بتا دیے. یہ شریعت بن گئی، یہ ڈائریکٹیوز بن گئے. اصل میں پروٹیکشن اس کی مقصود ہے. خاندان کے لحاظ سے دیکھیں تو میاں بیوی کا چونکہ بنیادی تعلق ہے تو حقوق و فرائض سب سے زیادہ تفصیلی شریعت اصل میں میاں بیوی کے قرآن نے بیان کی ہے. لیکن اصل میں کس لیے ہے؟ وہ عدل و احسان کے پس منظر میں. پوری شریعت بھی اصل میں اللہ تعالیٰ اس لیے دے رہے ہیں کہ ہماری فیسیلیٹیشن ہو. تو یہ بات اگر ہم نے سمجھ لی ہے کہ قرآن مجید جو بات کہہ رہا ہے، حضور نے جو بات کہی ہے، وہ اتنی سادہ بات نہیں ہے. ایمان و احتساب کے ساتھ روزے رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ پورا دین، پورا قرآن مجید کی ہدایات کی روشنی میں اپنا محاسبہ کرنا ہے، اپنے آپ کو اکاؤنٹیبل بنانا ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ کل خود یہ کام کرنے جا رہے ہیں. اس سے پہلے کہ وہ کریں ہمیں کر لینا چاہیے. ہم کر لیں گے تو پھر چھوڑ دیں گے ہمیں، اور اگر ہم نہیں کریں گے تو پھر پکڑ لیں گے. اور وہ کوئی چھوٹا موٹا محاسبہ نہیں ہوگا. کبھی قرآن میں پڑھیں اس دن کی تفصیلات، کیا خوف، کیا دہشت، کیا وحشت. جب زندگی شروع ہوگی میں نے لکھی ہے، وہ اس لیے لکھی ہے کہ لوگ قرآن مجید کی بات کو سیریس ہی نہیں لیتے. تو میں نے یہ سوچا کہ لوگ شاید ایک ناول کو نان سیریس لیں اور اسی میں کچھ سنجیدہ بات پڑھ لیں. وہ مصیبت کے دن ایسے کھڑا کر دیں گے سب کے سامنے، کپڑے وپڑے اتار کے بولیں گے اب بتاؤ کیا کر رہے تھے. فرشتے نام عمل لے کے کھڑے ہوئے ہوں گے. ایک ایک گھنٹہ، ایک ایک دن، ایک ایک منٹ، ایک ایک لفظ، ایک ایک جملہ، ایک ایک لمحہ ریکارڈ ہوگا. بلکہ اب تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کرامن کاتبین صرف لکھتے ہی نہیں ہیں، وہ ریکارڈ بھی کر لیتے ہیں. ویڈیو ریکارڈنگ بھی کی ہے انہوں نے، اور دکھا دیں گے اللہ تعالیٰ تم یہ کر رہے تھے. اتنا خوفناک وقت آنے والا ہے. آپ دیکھیں نا، عالم کا پروردگار قرآن نازل کر کے بات کر رہا ہے، دنیا کے کسی مسئلے کو ایڈریس ہی نہیں کر رہا. یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اصل مصیبت تو آ رہی ہے، اس کی تیاری کرو، اس کے لیے جھنجھوڑنا ہے. پیغمبروں نے اس کے لیے زندگیاں لگائی ہیں، تن من دھن کی بازی لگائی ہے اس کے لیے. اعلیٰ ترین انسان، اعلیٰ ترین لوگ یہ کام کرتے رہے. خدا کے بہترین لوگوں نے یہ کام کیا ہے. کمال یہ کہ انسانیت نے کبھی نہیں سنا، آج بھی نہیں سن رہا. لیکن ہمیں یہ کام کرنا ہے. دیر از نو وے آؤٹ. کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اب میں عملاً چیزیں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ ہوگا کیسے. دیکھیے، اس کے لیے ہمیں اپنی نفسیات میں ایک چیز پیدا کرنی ہوگی، اور وہ یہ کہ ہر لمحے رمضان کے 30 دنوں میں، یعنی اس کی عادت پیدا کرنی ہے کہ جس وقت بھوک لگے، پیاس لگے، تو بجائے اس کے کہ ہم یہ سوچیں کہ ابھی روزہ کھلنے میں اتنی دیر ہے، یہ سوچیں کہ مجھ سے اس وقت کیا چیز متعلق ہے. ہم 6 حالتوں میں سے کسی ایک حالت میں کھڑے ہوئے ہوں گے، لازماً ہوں گے. نعمت میں ہوں گے، مصیبت میں ہوں گے، خواہش کے حملے کی حالت میں ہوں گے. کچھ نہ کچھ ہو رہا ہوگا، یا کسی نہ کسی سے معاملہ کر رہے ہوں گے. انسانوں سے کر رہے ہوں گے، صنف مخالف سے کر رہے ہوں گے، خاندان کے ساتھ کر رہے ہوں گے. اس لمحے مجھ سے کیا مقصود ہے؟ اللہ تعالیٰ کو مجھے کیا پیش کرنا ہے؟ شکر پیش کرنا ہے، صبر پیش کرنا ہے، توکل پیش کرنا ہے، ذکر پیش کرنا ہے، کیا پیش کرنا ہے؟
مسلسل اس حال میں ہمیں زندہ رہنا ہے. اس وقت مجھے کیا کرنا ہے، اس وقت مجھے کیا کرنا ہے. اچھا یہ ہم کر سکتے ہیں، روزہ رکھ کے ہم بتا دیتے ہیں ہم سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن پرابلم یہ ہماری پوری دانش اور قیادت نے اور مذہبی قیادت نے برسا برس سے بلکہ صدیوں سے ہماری الٹی طبیعت کر رکھی ہے. ہماری تربیت کیا ہوئی ہوئی ہے کہ ہمارا ذہن ایک ہی رخ پہ چلتا ہے. ہمارا ذہن اس رخ پہ چلتا ہے کہ امریکہ کیا کر رہا ہے، یورپ میں کیا ہو رہا ہے، فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، حکومت کیا کر رہی ہے، سیاستدان کیا کر رہے ہیں، فلاں کیا کر رہا ہے، فلاں کیا کر رہا ہے، فلاں کیا کر رہا ہے. میں کیا کر رہا ہوں یہ زیر بحث نہیں آتا، یہ کبھی زیر بحث نہیں آتا. اپنے آپ کو ہم کبھی احتساب کے کٹہرے میں لاتے ہی نہیں ہیں، جبکہ ہمیں ہی آنا ہے. قرآن اتنا دو ٹوک ہے کہ مجھے کبھی حیرت ہوتی ہے لوگ یہ بات سمجھنے کے لیے تیار کیوں نہیں ہیں. یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو تم پہ صرف تمہاری ذمہ داری ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اللہ سے ڈرو اور تم میں سے ہر شخص کو چاہیے کہ دیکھے اس نے اپنے کل کے لیے کیا کیا ہے. جنت اس پہ موقوف ہے، قد افلح من تزکا، اپنے آپ کا تزکیہ کرنا ہے، اس کے بعد جنت ملے گی. اس سے زیادہ دو ٹوک ہو کے بتایا نہیں جا سکتا کہ ہونے کیا جا رہا ہے. اس کے باوجود ہم ہمیشہ دوسروں کا احتساب کرتے رہتے ہیں. اس کی وجہ ہے کہ ایمان نہیں ہے، یا ایمان کی وہ کیفیت نہیں ہے، یقین ہی نہیں ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی میری ہونی ہے. ہم سمجھتے ہیں ہمیشہ دوسروں کی ہونی ہے. اچھا دوسرے تو کرنے پہ تیار نہیں ہے، میں کر دیتا ہوں. جو آدمی اپنی اکاؤنٹیبلٹی کے احساس میں زندہ رہتا ہے اسے اتنی فرصت ہی نہیں ملتی کہ دوسروں کو اکاؤنٹیبل بنائے. تو اپنے آپ کو اکاؤنٹیبل بنانا، یہ بنیادی وائرنگ ہے، اس کو صحیح کیجیے. سب سے بڑی یہ ایک مین لائن ہوتی ہے نا، یہ ہماری مین لائن ہی خراب ہے. یعنی باقی وائرنگ بھی آپ صحیح کرنے کی کوشش کریں گے تو پیچھے سے یہ سب سے بڑی، میں نے الیکٹریسٹی کی جو شروع میں مثال دی تھی کہ کمرے کی آپ وائرنگ اگر ری وائرنگ کرنا چاہیں، پیچھے سے اگر وائرنگ غلط ہوئی ہوئی ہے، وہیں سے اگر لائن خراب ہو گئی، فالٹ آ گیا، تو پھر آگے کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ پیچھے سے ہماری جو مین سرکٹ ہے وہیں پہ خرابی ہے. دو باتیں بس اب یاد رکھیے گا، یہ احوال میں ہم زندگی گزارتے ہیں، معاملات میں زندگی گزارتے ہیں. میں عملی باتیں بتا رہا ہوں جو ڈویبل ہیں متعین طور پہ. پہلی یہ کہ زندگی میں ہم جس حال میں ہوں ان 6 میں سے کسی ایک حال میں ہی ہوں گے، اس کے علاوہ ہم ایگزسٹ نہیں کرتے. اور دوسرا یہ کہ ہم جس کے ساتھ بھی معاملہ کر رہے ہیں، اور معاملہ کرنے میں خیال رہے کہ توجہ میں دلا رہا ہوں کہ ہمیں برے سلوک کا تجربہ ہو رہا ہے، اور حالات میں بھی میں توجہ دلا رہا ہوں کہ برے حالات ہیں. ویسے اچھے حالات بھی اس میں آپ لے لیجیے، سارے حالات، اور لوگوں سے برا معاملہ ہو رہا ہے. پہلی بات یہ میرا ٹیسٹ ہے، خدا ٹیسٹ لے رہا ہے میرا. یہ انسان نہیں ہے، خدا کھڑا ہوا ہے. یہ حال نہیں ہے، یہ صورتحال نہیں ہے، خدا ہے. خدا نے یہ صورتحال کریٹ کی ہے، وہ کر رہا ہے. اور میں آپ سے سچ عرض کرتا ہوں ایسا ہی ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ خود کرتے ہیں، انٹینشنلی کرتے ہیں. یہی کرنے کے لیے تو دنیا بنائی ہے انہوں نے. انا کننا مبتلین، ہمیں امتحان ہی لینا ہے، یہی کریں گے ہم، آخری سانس تک یہی کرتے رہیں گے. ہمیں اس امتحان میں سرخرو ہونا ہے. تو جس وقت آدمی یہ دیکھے گا ٹیسٹ ہو رہا ہے تو اس کا رویہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا. لیکن جس وقت یہ سوچے گا کہ نہیں یار یہ فلاں آدمی نے مجھ سے بدتمیزی کی، اس کو تو میں اب جواب دوں، آپ دل چاہے گا جوتا اتار کے مارے، مار بھی دیتے ہیں لوگ. غصہ آ جاتا ہے، واقعی لوگ بدتمیزی کر دیتے ہیں، زیادتی کر دیتے ہیں، سب کچھ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے انسان کو جو جواب دینا انسان کر سکتا ہے اس کی نفی نہیں کر رہا، لیکن کم سے کم خیال رہے گا کہ کوئی حدود کراس نہ کر جاؤں میں، کیونکہ بیچ میں اللہ تعالیٰ کھڑے ہیں. نمبر 1 یہ پہلی بات اسے یاد رکھنے کی ہے. دوسری بات جو اس سے بھی زیادہ اہم ہے، یعنی یہ بات تو ہم سمجھتے ہیں نا کہ حالات نہیں بدلیں گے. دن ہے تو دن اپنے وقت پہ ختم ہوگا. روزہ یہی سکھا رہا ہے نا، سورج اپنے وقت پہ ڈوبنا ہے، 6:35 ٹائم ہے تو 6:35 پہ ڈوبے گا. تو نہ حال بدلنا ہے نہ لوگوں نے بدلنا ہے. بدلنا کس نے؟ میں نے. تبدیل مجھے ہونا ہے، کسی دوسرے شخص نے نہیں ہونا. وہ جانے، اللہ تعالیٰ جانے. وہ اپنی قبر میں جائے گا، اللہ کے سامنے وہ اکیلا پیش ہوگا. میرا کوئی محبوب بندہ ہے،
بھائی ہے، بہن ہے، بیٹا ہے، بیٹی ہے، بیوی ہے، شوہر ہے، اس کو توجہ دلا دوں گا، نہیں سنتا اس کی مرضی، وہ جانے، اللہ تعالیٰ جانے. پیش مجھے ہونا ہے، مجھ سے کوئی زیادتی نہ ہو جائے، مجھ سے کوئی غلطی نہ ہو جائے. تو ٹیسٹ میرا ہو رہا ہے، بدلنا مجھے ہے. یہ دو باتیں یاد رکھنی. اور یہاں اب میں اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں. ہمیں آج سے اور اس رمضان سے یہ طے کرنا ہے، یہ اصول، ہم اس دنیا میں ایک دن کے لیے آئے اور اس دن میں ہم نے بندگی کا روزہ رکھ لیا ہے. جب تک یہ روزہ نہیں رکھیں گے کچھ ٹھیک نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ روزہ کیا ہے؟ اصل میں یہ ایمان ہے. میں ایک دن کے لیے آیا ہوں اور میں نے بندگی کا روزہ رکھ لیا ہے، اور دیکھنا مجھے صرف یہ ہے کہ یہ روزہ ٹوٹ نہ جائے. بس جس طرح ہم روزے میں دیکھتے ہیں نا، کان میں پانی تو نہیں چلا گیا، حلق سے پانی تو نہیں اتر گیا. ہم سے لوگ سارے سوالات یہی کرتے ہیں. وہ سحری بالکل اذان ہو گئی تھی، اس وقت میں نے کھانا کھایا، روزہ ٹوٹ تو نہیں گیا؟ ابھی اذان آنا شروع نہیں ہوئی تھی، میں نے گھڑی دیکھ کے روزہ کھول لیا، روزہ ٹوٹ تو نہیں گیا؟ اتنے حساس ہے نا ہم. یہ سب سے بڑا روزہ ہے جو رکھوایا اللہ تعالیٰ نے، بندگی کا روزہ. یہ نہیں ٹوٹنا چاہیے. اگر یہ ٹوٹ گیا تو خیر، اللہ تعالیٰ نے تو بڑی عنایت کر رکھی ہے، وہ ہر حال میں معافی کا دروازہ کھلا رکھتے ہیں، لیکن یہ ٹوٹنا نہیں چاہیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.